ناول دھوپ چھاؤں سہر جائی، تحریر ایمن قریشی، قسط نمبر 5۔ ارتضیٰ، پھر آج شام چل رہا ہے نا پارٹی میں؟ نیوی بلو سوٹ میں ملبوس شرفکن ابھی آفس سے فری ہوتا اب گھر نکلنے لگا تھا، مگر گھر جانے سے قبل ارتضیٰ کے آفس آ گیا تھا۔ جو وائٹ شرٹ کے کفس فولڈ کے کوٹ سٹینڈ پر ڈالے ریلیکس بیٹھا تھا۔ ہاں یار، جانا تو لازمی ہے، میں بس گھر ہی جا رہا ہوں، رات میں ملاقات ہوتی ہے پھر۔ وہ بھی سٹینڈ سے کوٹ اٹھا کر پہنتا ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ اور تو بتا، کچھ پتہ چلا تیری وائف کو کس نے ٹریپ کیا تھا؟ ارتضیٰ اور وہ اب ساتھ ساتھ ہی لفٹ تک آئے تھے۔ نہیں یار، میری سمجھ سے باہر ہے، آخر کون ہے حیات؟ اپنے ساتھ موبائل وغیرہ کچھ بھی نہیں لائی کہ میں کسی طرح اس شخص تک پہنچ سکوں؟ شیر ذرا مایوسی سے بولا تھا۔ تو تم ڈائریکٹ اپنی وائف سے پوچھو نا یار، ارتضیٰ نے تعصب بھرے انداز میں کہا تھا۔ اس بیوقوف کو تو خود کچھ نہیں معلوم، اگر کچھ کہوں تو رونے لگتی ہے۔ اگر میں نے سیدھی سیدھی حقیقت بتا دی تو فضول میں ذہنی بیمار ہو جائے گی، اور اب اتنا تو مجھے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ معصوم ہے۔ جو کوئی بھی ہے، اس نے میرا نام استعمال کر کے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ شیر افغن کو طیش آیا تھا۔ تو اب پھر وہ دونوں بھاری قدم اٹھاتے اب لفٹ سے باہر نکل چکے تھے، جبکہ کتنی ہی حسرت بھری نگاہیں تھیں جو ان دونوں کی جانب اٹھی تھیں۔ پھر یہ باس کہ جس دن مجھے یہ معلوم ہو گیا نا کہ وہ شخص کون ہے، میں جہنم رسید کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ وہ پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا ہوتا دانت کچکچا کر بولا تھا۔ خیر جو بھی ہے یار، اب تو ذرا نرمی سے معاملے کو دیکھ۔ ارتضیٰ نے اسے حوصلہ دیا تھا تو وہ ہولے سے مسکرایا۔ ویسے مجھے کب ملوا رہا ہے بھابھی سے؟ اس نے آئیبرو اٹھائے۔ جس دن تو مجھے میری بھابھی سے ملوا دے گا۔ ارتضیٰ نے خشمگین نظروں سے گھورا تھا۔ یو مین اجالا؟ اس نے مسکراہٹ روکی۔ نہیں یار، وہ تو میری ہونے والی دوسری بیوی ہے، یعنی تیری بھابھی۔ شیر آنکھ مار کر شرارت سے بولا۔ اوہ، 2 بھابھیاں؟ وہ معنی خیزی سے مسکرا کر مزید گویا ہوا۔ ویسے اب تک تجھے صرف ناصر انکل سے جوتے پڑتے تھے، اب 2 بیویوں سے بھی پڑا کریں گے؟ واہ کیا منظر ہوگا، ایک طرف حیات دوسری طرف اجالا، اور دونوں مل کر تا حیات کے لیے کر دیں گے تیری زندگی میں اندھیرا۔ دونوں کا قہقہا بھی ساختہ تھا۔ اچھا خیر، اب میں نکلتا ہوں، حیات میرا ویٹ کر رہی ہوگی، اب سیدھی ملاقات ولیمے پر ہی کریں گے باس۔ وہ مٹھی بنا کر آپس میں ٹکراتے اپنی اپنی کار میں روانہ ہوتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ تم ریڈی نہیں ہوئی؟ افغان جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سب سے پہلی نگاہ صوفے پر پیر اوپر کیے بیٹھی حیات پر گئی تھی، جو کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا افغان، اور پھر ابھی ہمارا ولیمہ بھی نہیں ہوا ہے، تو مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، حیات نے سنجیدگی سے کہا۔ تو یار پہلے بتانا چاہیے تھا نا۔ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتا وہ ایک ناراض نگاہ ڈال کر مزید بولا، جو منہ بسور کر رہ گئی۔ اچھا اب جلدی اٹھو، ذرا تیاری میں ہیلپ کرواؤ میری۔ حیات جلدی سے پیر زمین پر رکھتی ڈریسنگ روم میں اس کے پیچھے پیچھے ہی آئی تھی۔ آپ کا ڈریس تو ریڈی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ وہ اس کا بگڑا موڈ دیکھ لب چباتی قریب ہی آ گئی تھی، جو شرٹ اتار کر ایک طرف رکھتا اپنا ڈریس اٹھا رہا تھا۔ افغان جب وہ خاموشی سے جانے لگا تو وہ زبردستی اس کی راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے یار؟ وہ چہرے کا رخ پھیرتا بیزار ہو گیا تھا۔ مجھے آنٹی نے جانے سے منع کیا تھا تو بس اس لیے، اگر میں آپ کے ساتھ گئی تو وہ مائنڈ کرتی نا؟ حیات نے بیچارگی سے جواز پیش کیا۔ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے یا آنٹی سے؟ وہ ایک آئیبرو اٹھا کر خشمگین نظروں سے گھور کر بولا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ لب چبا کر رہ گئی۔ سوال کا جواب چاہیے مجھے آپ سے۔ تو پھر جو بکواس میں کیا کروں نا تم اسے مانا کرو، فضول میں لوگوں کی باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ افغان کے لہجے میں بلا کی سختی اود آئی تھی۔ حیات ہونک بنی اس کا انداز دیکھ کر رہ گئی۔ اب ہٹو سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔
نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کو کرتا وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ نہ سمجھی سے لب چبا کر رہ گئی۔ آخر وہ اپنی ماں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کیسے استعمال کر سکتا تھا؟ آج کی پر رونق شام فردوس منزل کے آنگن میں خوشیاں لے کر اتر آئی تھی، جہاں رنگ برنگے ملبوسات میں ملبوس خواتین و حضرات ایک بہترین شام سے لطف اندوز ہوتے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آج عدیل صاحب کی شادی کی سالگرہ تھی۔ در حقیقت تو یہ پارٹی ایک خاص مقصد کے تحت رکھی گئی تھی، جس میں شہر کے بہت سے مہذب خاندان مدعو تھے، جن میں سے ایک خاندان ارتضیٰ عباس کا بھی تھا، جس کا واحد ممبر بخود نفس بنفیس وہاں موجود تھا۔ ارتضیٰ عباس کے والدین دونوں پاکستان سے باہر مقیم تھے، جو چند سال پہلے ایک پلین حادثے میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ وہ خود اپنی دادی کے پاس رہنے کے باعث پاکستان ہی میں ہوتا تھا۔ وہ ایک طرف کو رش سے ذرا الگ تھلگ سیاہ رنگ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر وہی مغرورانہ مسکراہٹ لیے شیرفکن کے ساتھ کھڑا، ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے باتوں میں مصروف تھا۔ جبھی کسی صنف نازک کی اچانک پکار پر وہ چونکا پلٹا تھا۔ ایکسکیوز می، آبسا نے آج ہمت جمع کر باقاعدہ اس کھیل کی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ اور یہاں؟ اپنے روبرو سمپل سے پارٹی ڈریس میں ملبوس شناسا چہرے کو دیکھ چونک تو وہ دونوں ہی گئے تھے، مگر حیران کن سوال افکن کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ارتضیٰ عباس کا انداز سپاٹ تھا، وہ پہچان گیا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو اس روز ریستوران میں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جی، ایکچولی یہ میرا ہی گھر ہے۔ آپ دونوں کو اس پارٹی کا حصہ دیکھا تو میں خود کو یہاں آنے سے روک نہیں سکی۔ وہ دھیمی مسکراہٹ سے گویا ہوئی، جبکہ چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اوہ، دیٹس گریٹ۔ تو آپ عدیل صاحب کی کیا لگتی ہیں؟ اب کی بار سوال ارتضیٰ عباس کی جانب سے کیا گیا تھا، مگر اس کا حلیہ اس کے قول سے ہرگز بھی میل نہیں کھا رہا تھا۔ میں ان کی… ابھی وہ کچھ کہتی جبھی نزاکت سے قدم اٹھا کر نزدیک آتی حالہ نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی تھی۔ ارتضیٰ، یہ ہماری ملازمہ ہے۔ حالہ اس کے الفاظ ادا ہونے سے پہلے ہی مسکرا کر بولتی آبسا کو ہکا بکا کر دی۔ اس روز کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ ارتضیٰ کو مسکراہٹ ضبط کرتے دیکھ آبسا اس تعارف پر سیخپا ہوئی تھی۔ شیرفکن کے ہونٹ اوخ کرنے والے انداز میں گول ہوئے تھے۔ حالہ، کتنی مزاحیہ ہونا تم۔ اصل میں حالہ کو ماما مامی نے سڑک سے اٹھایا تھا، تو کبھی کبھی یہ بیچاری احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے، اسی لیے میں اس کو اسپیشل فیل کروانے کے لیے اس کے کام کر دیتی ہوں، تو یہ مذاق میں کچھ بھی کہہ دیتی ہیں۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش میں آبسا کی من گھڑت کہانی پر حالہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اوہ، مطلب آپ عدیل صاحب کی بہن کی بیٹی ہیں؟ شیر سمجھنے والے انداز میں اندازن بولا۔ آپ تو ایسے بول رہے ہیں شیرفکن صاحب جیسے آپ کو تو علم ہی نہ ہو۔ حالہ نے دانت کچکچائے تھے۔ ارتضیٰ عباس نے بغور دونوں لڑکیوں کا جائزہ لیا تھا۔ ایک مہنگے سے لباس میں جدید تراش خراش والے چہرے پر میک اپ کی الگ ہی خوبصورتی کا شاہکار تھی، جبکہ دوسری والی اس کی بنسبت خاصے عام سے حلیے میں موجود تھی۔ خیر، آپ سے مل کر اچھا لگا مس آبسا۔ ارتضیٰ رسمی مسکراہٹ سے مسکرا کر گویا ہوا۔ مجھے بھی۔ حالہ کوئی جوابی کارروائی کرتی مگر مسکراہٹ پاس کرتی آبسا اس کے پیر پر اپنی سینڈل رکھ کر اس کی بولتی بند کروا گئی تھی، جبکہ یہ خفیہ کارروائی ارتضیٰ عباس کی تیز نظروں سے ہرگز بھی مخفی نہیں رہی تھی۔ حالہ بہت مشکل سے ضبط کیے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ اور شیرفکن نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ارتضیٰ کو اس روز کی ملاقات کی بنسبت وہ لڑکی خاصی الگ اور منفرد لگی تھی۔ شیرفکن کے اشارہ کرنے پر وہ دونوں مسکرا کر وہاں سے ہٹتے مزید بزنس پارٹنرز اور احباب سے ملنے لگے تھے، جبکہ وہ دونوں دھیمی آواز میں چونچے لڑاتی فردوس منزل کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی تھی۔ حالہ کا غصے سے حال برا ہو رہا تھا، جبکہ آبسا اپنی ناکامی پر مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمینز۔ لان میں چلتی تیز ہواؤں کے باعث اپنے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی آبسا بھی چونک کر اپنے ماموں کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو ہاتھ میں مائک تھامے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکے تھے۔ آج کی اس شام کو اپنی خصوصی شرکت سے 4 چاند لگانے کا بہت شکریہ۔
آج ہماری اپنی بیگم کے ساتھ اس طویل رفاقت کے 35 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ایک جانب اپنی بیگم اور دوسری جانب کھڑی اپنی بڑی بیٹی مینا کو اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ خالہ بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج ہم اپنی بڑی بیٹی مینا کی منگنی اپنے عزیز دوست کے بیٹے ارحم سلطان کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ محفل میں گونجتے ہی ہر طرف تالیاں بجنے لگی تھی، جبکہ عابسہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرتا گالوں سے پھسل کر بے مول ہو گیا تھا، جبکہ یہ منظر کسی کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رنگ سیرمنی ہو گئی تھی، جب سبھی خوش گپوں میں مصروف تھے، جبکہ وہ آنسو ضبط کرتی روم میں بند ہو گئی تھی۔ کسی نے اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ کم از کم اسے آج بتا ہی دیتے۔ کنگریچولیشنز یار، تو نے بتایا بھی نہیں۔ ارحم سے بغل گیر ہوتے ارتضیٰ اور افغان دونوں ہی ذرا ناراضگی سے بولے تھے۔ یار اگر بتا دیتا تو تم دونوں کے یہ حیران کن تاثرات کیسے دیکھتا؟ 3 پیس میں ملبوس ارحم مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ چل بھئی، بہترین ہو گیا، میں بھی ڈبل ہو گیا تو بھی یہ ہمارا خڑوس ہی سنگر رہ گیا ہے بس۔ افغان عادتاً شرارت سے بولا۔ سدھر جا تو۔ ارتضیٰ نے اسے گھورا تھا، جبکہ وہ دونوں ساتھ ہی کھڑے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ہنستے مسکراتے ایک حسین سی شام اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی، جبکہ اپنے کمرے کی ونڈو کے پاس کھڑی عابسہ کی نم نگاہیں نیچے کھڑے افغان اور ارتضیٰ پر ہی مرکوز تھیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اپنی طبیعت پر چھائی اداسی کے باعث وہ سو ہی نہیں پائی تھی، مگر جو بھی تھا اسے تو بچپن سے عادت تھی اپنے دکھ تکلیف کو خاموشی سے پی جانے کی، تو وہ ابھی بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ذات کی فراموش کر گئی تھی۔ ویسے آج کی ارتضیٰ سے ملاقات کیسی رہی تمہاری؟ وہ بیڈ پر الٹی لیٹی خود کو کئی حد تک پرسکون کرتی نیکسٹ اسٹیپ کا سوچ رہی تھی، جبھی موبائل اسکرین روشن ہوئی تھی۔ پاپ اپ نوٹیفیکیشن میں کسی کا نام جگمگ کر رہا تھا۔ بس ٹھیک تھی، مگر وہ میری سوتیلی کزن نہیں آتی تو آج شاید بات آگے بڑھ چکی ہوتی۔ وہ نخوت سے منہ بسور کر سیدھی ہوئی۔ ہائے، افسوس ہوا جان کر کے۔ دوسری جانب سے مذاق اڑایا گیا تھا۔ یار بس بھی کر دو اب، فضول میں تم نے مجھے اتنی مشکل ٹاسک میں پھنسا دیا ہے۔ وہ جیسے خود بھی زچ ہوئی تھی۔ خود سے کسی غیر مرد سے بار بار بات کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ بس یہ شرط جیتنا چاہتی تھی۔ ہمت رکھ میری جیتی، ہمت مردہ، مدد خدا۔ دوسری جانب سے ہمت باندھی گئی تھی، مگر میں ہمت مرد نہیں چن کر بات پکڑی تھی۔ لفظوں کی گہرائی سمجھ بچہ، میرا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے، جا تو کامیاب ہوئی۔ وہ ڈرامہ جب کے مقابل اس سے بڑا ڈرامہ تھا۔ ٹاٹا، بڑی نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں سونے، کل سے بڑی محنت کرنی ہے مجھے۔ وہ جمائی روکتی ایک میسج سینڈ کرتی موبائل سوئچ آف کر کے سو گئی تھی، جبکہ وہ اس کے رجوعوں کی اصل وجہ سے بہت اچھے سے واقف تھا، جبکہ دور کھڑی قسمت ان کی خود ساختہ سوچ پر بڑے انداز میں مسکرائی تھی۔ السلام علیکم دادی جانی۔ وعلیکم السلام۔ ارتضیٰ، میرے بچے کہاں غائب ہیں آپ؟ دادی کی شفیق سی آواز سن کر اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی تھی۔ آفس میں موجود وہ اپنے ہاتھ کام سے رک چکا تھا۔ دادی میں تو گھر پر ہی ہوں، وہ نہ سمجھی سے بولا تھا۔ بیٹا آپ کہاں ہیں؟ گھر پر، ہم تو آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ اس بار ارتضیٰ کو خوشگوار سی حیرت نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ سچ میں دادی جانی آپ گھر پر موجود ہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ کر کوٹ سٹینڈ کی جانب بڑھا تھا۔ ہم نے اپنے پوتے سے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ وہ میٹھی سی خفگی سے بولی تھی۔ اپنا کوٹ اٹھاتا لفٹ کے ذریعے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ تو بس آپ آنکھیں بند کریں اور جب آپ آنکھیں کھولیں گی تو میں آپ کے سامنے ہوں گا۔ ڈرائیور کو اشارہ کرتا وہ مسکرایا تو اپنے پوتے کی خوشی کی تکمیل پر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ دادی کو انتظار طویل نہ لگے، وہ پشت پر سر گرائے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ شیر افغان روم میں داخل ہوا تو حیات کو شیفون کی لانگ میکسی زیبتن کے تیز میک اپ میں تیار ہوتا دیکھ چونک گیا، جو پشت پر پھیلے بالوں کو ہلکا سا کرل دیے ایک اسٹائل سے دوپٹہ کندھے پر سیٹ کر رہی تھی، پر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔
جبکہ دادی کو انتظار طویل نہ لگے، وہ پشت پر سر گرائے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ شیر افکن روم میں داخل ہوا تو حیات کو شیفون کی لانگ میکسی زیبتن کے تیز میک اپ میں تیار ہوتا دیکھ چونک گیا، جو پشت پر پھیلے بالوں کو ہلکا سا کرل دیے ایک اسٹائل سے دوپٹہ کندھے پر سیٹ کر رہی تھی۔ شیر اور ناصر صاحب کی محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ بہت جلدی ان سب کے درمیان ایڈجسٹ کر رہی تھی، مگر کون جانتا تھا وہ جس نرم مزاجی کو محبت سمجھ رہی تھی وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ بھی اتنی تیاری کے ساتھ؟ شادی کو اتنے دن بیت گئے، تم کبھی میرے لیے تو اتنا تیار نہیں ہوئی۔ افغان نے آئی برو اٹھا کر شکوہ کیا تھا۔ ہونٹوں پر ڈارک شیڈ لپسٹک لگاتی حیات مسکرا کر اس کی جانب پلٹی تھی۔ آپ نے کبھی کہا ہی نہیں کہ حیات میرے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں ضرور تیار ہوتی، وہ لاڈ بھرے انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ اوہ، مطلب میں کہوں گا تو تم پھر تیار ہوگی؟ شیر نے چہرے پر لہراتی ایک لٹ کان کے پیچھے اڑس کر آئی برو اچکا کر سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ ہاں، مگر خیر ابھی ہٹ جائیں، میں بہت بیزی ہوں، کیونکہ ماما نے مجھے تیار رہنے کا کہا تھا، وہ مجھے اپنی کچھ فرینڈز سے ملوانا چاہتی ہیں۔ وہ جلدی جلدی اپنی تیاری پر آخری نگاہ ڈالتی پیر میں پینسل ہیل پہننے لگی تھی۔ کیوں؟ تم کوئی عجوبہ ہو کیا؟ پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پر بل واضح ہوئے۔ شیر افغن صاحب، زیادہ نخرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سینڈل کا اسٹرپ بند کرتی وہ منہ بنا کر بولی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے ملنے کی، سکون سے کمرے میں بیٹھو، میں آفس سے جلدی اس لیے نہیں آیا کہ تم ایرے غیروں سے ملنے بیٹھ جاؤ۔ شیر افغن کو بلا وجہ ہی طیش آیا۔ مگر ماما، ڈریسنگ روم میں کھڑی انگلیوں میں رنگز ڈالتی حیات حیرت سے بولتی خاموش رہ گئی۔ بس خاموش ہو جاؤ، ایک بار بول دیا نہیں تو مطلب نہیں۔ یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی بتائی تھی کہ میری باتوں کے علاوہ تم کسی کی بات نہیں مانو گی۔ ویسے بھی کچھ روز میں ولیمہ ہے، جسے ملنے کا زیادہ شوق چڑھ رہا ہے وہ ذرا انتظار کرے۔ بیڈ پر بیٹھ کر پاؤں کو شوز سے آزاد کرواتا وہ سختی سے بولا۔ مگر ماما مائنڈ کریں گی، وہ بیچارگی سے بولی۔ افغان نے نظر اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ حیات ڈارلنگ، آپ ریڈی ہو؟ زری بیگم نفیسی ساڑی کا پلو سنبھالتی بڑی خوش مزاجی سے بولتی روم میں داخل ہوئی تھی۔ نہیں ماما، یہ فی الحال کسی سے نہیں مل رہی، کیونکہ یہ میرے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہے۔ شیر افغن ماں کے مسکراتے چہرے پر ایک نظر ڈال کر اسپارٹ سے انداز میں بولا۔ شیر بیٹے، کیا ہو گیا ہے؟ میری فرینڈز نیچے میری بہو کا انتظار کر رہی ہیں، اور پھر تم ہی تو چاہتے تھے کہ ہم اس کی عزت اپنے انداز میں کریں۔ زری کے لفظوں میں چھپا معنی وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ ابھی میرے ساتھ جا رہی ہے، اپنی فرینڈ سے کہہ دیں اب وہ سیدھا ولیمہ ریسیپشن پر ہی کپل سے ملاقات کر لیجیے گا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھول کر کھڑا ہوتا وہ نہایت ہی روکھے لہجے میں بولا تھا، جبکہ حیات بھی چارگی سے خاموش کھڑی تھی۔ اوکے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ حیات کے زرق برق کے سوٹ میں جھلمل کرتے سراپے پر ایک تیز نگاہ ڈالتی وہ روم سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ حیات اب خاموشی سے لب کاٹنے لگی تھی۔ شیر اس پر ایک نگاہ ڈال کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اپنا یہ ٹپ ٹاپ ذرا کم کرو، ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، اپنے ولیمے پر نہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آیا اور اس کو ایک ہی جگہ منجمد کھڑا دیکھا تو ذرا جتاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اپنی رائل بلو ہیوی میکسی پر ایک نگاہ ڈالتی حیات ذرا شرمندہ ہوئی تھی۔ چینج کر لوں؟ حیات کو اب اپنا ڈریس واقعی بہت ہیوی لگا تھا۔ یہ ڈریس اس نے زری کی خاص ہدایت پر پہنا تھا۔ جی مہربانی ہوگی، مجھے ویسے بھی زیادہ میک اپ کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ وہ اتنی بھی اوور نہیں لگ رہی تھی جتنا شیر افغن اسے فیل کروا چکا تھا۔ اچھا، اب کی بار حیات جینس کے ساتھ لانگ کرتا اور اسٹالر نکالتی ایک ناراض نظر شیر افغن پر ڈالتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، جبکہ جینس کے ساتھ فل سلیوز ٹی شرٹ پہنے وہ بالوں پر سیٹنگ سپرے کرتا پاؤں میں وائٹ چوکرز ڈالے بالکل ریڈی تھا۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں سوئیاں 7 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ رات کا ملگجا سا اندھیرا جلتے اعصاب پر ٹھنڈی پھوار جیسا ثابت ہوا تھا۔ حیات کے انتظار میں صوفہ کم بیڈ پر نیم دراز ہوتا گلاس ونڈو کے پاس سے نظر آتے چاند پر نظریں جمائے بیٹھا پرسوز دکھائی دے رہا تھا۔ اب آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں، وہ دبے قدموں ان کے قریب آتا گلے میں باہیں ڈال کر بولا تھا۔ ارتضیٰ میرا بچہ، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ ہی بٹھا چکی تھی۔
آپ نے آنے سے پہلے ہی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ان کا ہاتھ چوم کر محبت سے بولا۔ بتا دیتی تو اپنے پوتے کے چہرے پر پھیلی یہ خوشی کیسے دیکھتی؟ وہ ان کے انداز پر مسکرایا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، وہ لاڈ سے بولا تھا۔ میں بھی اب اپنے پوتے کے ساتھ اچھے خاصے دن گزارنے ہی آئی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، چلیں آپ ذرا بیٹھیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالتا وہ اوپر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اب وہ اپنی ہی نواستی کا نمبر ملا چکی تھی۔ وہ دونوں ابھی گاڑی سے اترے ہی تھے کہ عقب سے آتی کسی نسوانی وجود کی آواز سن کر دونوں ہی چونک کر پلٹے تھے، جہاں کوئی لڑکی تیزی سے اپنی گاڑی کا دروازہ بند کرتی مسکراتی ہوئی ان کی جانب آ رہی تھی۔ حیات نے ذرا ناگوار نظروں سے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ ٹائٹ جینس کے ساتھ شارٹ ٹاپ پہنے ہائی ہیلز میں مقید پاؤں کو تیزی سے اٹھاتی اب خاصی نزدیک آ چکی تھی۔ ہیلو افغان، کیسے ہو یار؟ اور کہاں غائب رہتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولتی اب اس کے گلے لگنے کو تھی، جبکہ ساتھ کھڑی حیات کو اپنا فراموش کیا جانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ جبھی وہ بھی اسی پھرتی سے ان کے بیچ میں حائل ہوئی تھی۔ بات سنیں، یہ میرے ہسبینڈ ہے اور انہیں میرے علاوہ غیر محرم لڑکیوں سے بغل گیر ہونا پسند نہیں ہے، تو آئندہ ذرا فاصلے رکھیے گا۔ حیات نے شیر افغان کے گلے سے لگتی شہرناز کو بازو سے پکڑ کر ہاتھ بھر کے فاصلے پر ہی روک لیا تھا۔ لہجے اور انداز میں جلن واضح تھی، جبکہ افغان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ شہرناز، میٹ مائی وائف حیات شیر افغان ہاشمی۔ حیات کے چہرے کے بگڑے تاثرات پر نظر ڈالتا وہ مسکراہٹ ضبط کیے تعارفی لہجے میں بولا، جبکہ دوسری جانب کھڑی شہناز تسلیل اور خجالت کے باعث سرخ پڑتے چہرے پر ہاتھ پھیرتی شرمندگی سے نظر چرا گئی تھی۔ ہائے شہناز، افغان کی یونیورسٹی فیلو، وہ رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی تو حیات نے بھی ہلکے سے اس کا ہاتھ تھام کر جلدی سے چھوڑ دیا تھا۔ میں چلتی ہوں، ایکچولی تمہیں دیکھا تو میں یوں ہی آ گئی تھی، میرے فرینڈز میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ حیات کے تاثرات دیکھتی وہ جس تیزی اور گرم جوشی سے وہاں آئی تھی، اتنی ہی وصلت میں افغان سے دور سے ہیلو ہائی کرتی واپس پلٹ گئی تھی۔ حیات، یہ غلط تھا، ساتھ کھڑی حیات نے افغان کو مسکراہٹ ضبط کرتا دیکھ گھورا۔ کیا غلط تھا؟ حیات نے ناگواری سے آئیبرو اٹھائے تو وہ سر سے سر ٹکرا کر ہولے سے مسکراتا اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا تھا۔ سرخ پتھر کے صنم ہوں یا سنگ مرمر کے صنم، بت قدوں میں تو عبادت نہیں ہوگی ہم سے، جھوٹ بھی بولیں اور صداقت کے پیغمبر بھی بنیں، ہم کو بخشو، یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے۔ دو دریا اوپن ایئر ریسٹورنٹ کے ٹیبل کے گرد آمنے سامنے بیٹھے شیر افغان اور حیات کھانے سے بھرپور انصاف کرتے باتوں میں بھی مشغول تھے۔ بیک گراؤنڈ پہ ہلکے سروں میں چلتا میوزک اور ریسٹورنٹ کی پیلی روشنی میں سامنے بیٹھا خوبصورت چہرہ دنیا جہاں کی دولت سے کئی گنا قیمتی محسوس ہوا تھا۔ حیات صرف اس سے محبت کے گن گاتی تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ محبت سے زیادہ جان لیوا کس کی عادت ہونا ہوتی ہے۔ سمندر پر پڑتی روشنی میں نیلا پانی ہرے رنگ کا نظر آ رہا تھا۔ سمندر کی اونچی لہروں کو چھو کر ان کے وجود سے ٹکراتے سرد ہوا کے پرکیف جھونکے کچھ لمحوں کے لیے دماغ پر ایک سرشاری سی سوار کیے، دنیا جہاں کے غم سے دور لے جا کر ایک فرحت بخش احساس بخش رہے تھے۔ روح میں سرایت کرتا یہ انوکھا سا احساس بہت دل فریب اور جان لیوا سا محسوس ہوا تھا۔ شیر کھانے سے ہاتھ روک کے بے خیالی میں بس یکٹک اس کے چہرے کو ہی تکے جا رہا تھا، جو چہرے پر رقص کرتی شرارتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتی کسی بات پر مسکرا کر تبصرہ کر رہی تھی۔ شیر افغان، کہاں گم ہیں؟ کیا آپ مجھے سن بھی رہے ہیں؟ حیات کو اس کے محو انداز پر تعجب نے آن گھیرا تھا، جو یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں کہو، وہ گڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں لوٹا، خفت سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے ولیمہ پر میں کس کلر کا ڈریس پہنوں؟ حیات نے اپنا سوال دہرایا۔ یار کوئی بھی پہن لینا، تم تو مجھے ہر سوٹ میں ہی اچھی لگنے لگی ہو۔ بے خیالی میں وہ جذبات کے روح میں دل کی بات بول گیا تھا۔ سچی؟ حیات کو ایک الگ ہی جذبے نے چھو کر روح تک اطمینان پہنچایا تھا۔ کوئی شک ہے؟ سنگاپورین رائس سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتا وہ آئیبرو اٹھا کر بولا، نہیں مطلب ہم ایک دوسرے کو 3 سالوں سے جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے کبھی اس طرح اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔
حیات مسکرا کر بولتی اسے چونکا گئی تھی۔ مطلب اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں دیکھا بھی تو نہیں تھا، وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ جو وہ بول رہی تھی اگر اس بات میں ذرا بھی سچائی ہوئی تو اس سے آگے اسے سوچا ہی نہیں کیا تھا۔ جھوٹ تو نہ بولیں شیر، دن میں 100 بار تو آپ میری الگ الگ اینگل سے تصویر مانگتے تھے اور اب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ منہ بسور کر جتاتی وہ آنکھوں میں شکوہ لیے اس کے اوسان خطا کرتی تھی۔ حلق میں چاول پھنستے ہوئے محسوس ہوئے تھے اسے، ایک دم ہی پھندا سا لگا تھا۔ حیات ایک بات پوچھوں؟ پاس کے گلاس سے پانی کا ایک گھونٹ بھر کر وہ اپنی کیفیت پر قابو کر چکا تھا۔ جی پوچھئے۔ سیلڈ کی پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر منہ میں رکھتی وہ خوش دلی سے بولی۔ خوشی اس کے چہرے سے حیاں تھی۔ میں جب جب تمہاری تصویر مانگتا تھا کیا تمہیں کبھی ڈر نہیں لگا کہ ایک انجان شخص تمہاری تصویر کا غلط استعمال بھی کر سکتا تھا؟ اس کے سوال پر حیات کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ شیر افغن صاحب، جہاں محبت ہو وہاں محبوب کے سچے جذبوں پر شک کر کے محبت کی توہین نہیں کی جاتی، وہ آنکھیں چھوٹی کیے ایک ادا سے بولتی شیر کے خوشگوار موڈ کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ اچھا؟ شیر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کی اس قدر بیوقوفانہ بات پر کیا جواب دیتا کہ بیوی تم جو پچھلے کئی ہفتوں سے شیر افغن ہاشمی سے محبت کا دم بھر رہی ہو وہ میں ہوں ہی نہیں۔ ویسے جب ہماری فرسٹ ٹائم فیس بک کے ذریعے پہلی بار بات چیت ہوئی تھی ان دنوں میں تو مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، ایک جھجک سی تھی، مگر آہستہ آہستہ آپ کی بے پناہ محبت نے میرا یہ ڈر بھی ختم کر دیا۔ آج مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے کہ آپ میرا نصیب ہیں۔ ہمارے جذبوں میں بے انتہا محبت تھی، سچائی تھی، جبھی تو آج ہماری پاک محبت ایک محرم رشتے میں بن کر امر ہو گئی ہے۔ حیات کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، جیسے وہ شیر کو پا کر مکمل ہو گئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا حیات کہ کبھی کبھی تم میری محبت میں اتنی اندھی ہو جاتی ہو، اس قدر خود غرضی کا مظاہرہ کرتی ہو کہ اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کو بھی بھول جاتی ہو؟ شیر کو اول روح سے تعصب نے گھیر رکھا تھا کہ اتنی جلدی وہ اپنے باپ کی موت کو بھول گئی تھی۔ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، انسان کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ سرشاری کسی کیفیت سے دو چار آنکھیں موند کر کچھ لمحے سرک جانے کے بعد بولی۔ کیا تمہیں اپنے بابا کی یاد آتی ہے؟ حیات نے دکھ سے نظریں پھیری تھی۔ افغان کی جانسی نگاہیں اسی کے حسین مکھڑے کا طواف کر رہی تھی۔ جانتی ہوں اپنے وقت پر میں نے بہت خود غرضی دکھائی تھی، مگر گھر والوں نے مجھے وہاں سے آزمایا تھا جہاں میری برداشت کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ افسردہ ہو گئی تھی، کہیں نہ کہیں پچھتاوا تو تھا، مگر محبت کی تکمیل کی خوشی ہر دکھ پر بازی لی گئی تھی۔ خیر ہم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میری ڈریسنگ سے میچ کرتی ڈریسنگ ہی کریں گے نا؟ آج کل حیات ولیمے کو لے کر خاصی پرجوش تھی، جبکہ شیر کا دماغ تو اب اس کی باتوں میں الجھ سا گیا تھا۔ کون تھا آخر جو ان کے بیچ میں کسی ناسور کی طرح آن سمایا تھا، جبکہ یہاں وہ سراسر غلط تھا، تیسرا وجود تو وہ خود تھا۔ وہ پھر سے باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑ چکی تھی، درمیان میں جہاں سے چھوڑا تھا، جبکہ شیر کا دماغ اس کی باتوں سے بالکل سن ہو گیا تھا۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ڈنر سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ دونوں لانگ ڈرائیو کے لیے نکل گئے تھے۔ جب سے شیر کا موڈ آف تھا، جبکہ اب حیات بھی خاموشی سے کراچی کی سڑکیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ شیر میں بہت تھک گئی ہوں، گھر چلیں پلیز؟ بالآخر خاموشی کا قفل توڑنے میں حیات نے ہی پہل کی تھی۔ گھر ہی جا رہے ہیں، وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ حیات لب کاٹتی پرسوچ سی نظر آ رہی تھی، اسٹیئرنگ وہیل پر موجود ہاتھوں کی نیلی رگیں تک واضح نظر آ رہی تھی، جو مسلسل ضبط سے کام لے رہا تھا۔ حیات نہ جانے کیوں سہم سی گئی تھی۔ نہیں تو ایسا کیوں لگا تمہیں؟ ایک گہری سانس بھر کر خود کو کمپوز کرتا دھیمی مسکراہٹ سے گویا ہوا۔ بس ویسے ہی، آپ جب سے خاموش ہیں تو اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ خاموش نہیں ہوں، بس میں حقیقت کا پتہ لگانا چاہتا ہوں، وہ پکی سڑک پر نظریں جمائے بولا تو حیات نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ حقیقت؟ مگر کیسی حقیقت؟ وہ آنکھوں میں حیرانگی اسموئی صرف ساریہ لہجے میں گویا ہوئی۔ کافی پیو گی؟ وہ بہت رسانیت سے بات گھما گیا۔ ہاں مگر وہ الجھ گئی تھی۔ بس خاموش ہو جاؤ، آج میں تمہیں اپنے فیورٹ کیفے کی بہترین سی کافی پلاتا ہوں۔ کیا میں نے کبھی تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا؟
وہ سنتی مسلم پر ایک کیفے کے سامنے گاڑی لاتا سوالیہ انداز میں بولا تو وہ کشمکش کا شکار نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو تو پھر تم بیٹھو، میں بس یوں گیا اور یوں آیا۔ اس کا ارادہ بس سیدھا گھر جانے کا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اور بھی دکھ ہیں اس زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ جاری ہے۔